ناظرین، آج میں موجود ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں چودھری غیرت علی خان صاحب کے گھر پہ، ان کی رہائش گاہ پہ، جو وائٹ ہاؤس کے نام سے پہچانی جاتی ہے. تو آج ان سے بات چیت ہوگی، ان کے بچپن سے لے کر اب تک کہ انہوں نے کیسا وقت یہاں پہ گزارا. حسن ابدال کے رہنے والے ہیں، بہت بڑے زمیندار ہیں، سیاست میں بھی حصہ لیا اور اس کے علاوہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. آئیے آج ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی چودھری غیرت علی خان صاحب، نام کا کسی انسان کی شخصیت پہ بڑا اثر ہوتا ہے. آپ کا چودھری غیرت علی خان نام کس نے رکھا؟ یہ نام میرے گرینڈ فادر نے رکھا تھا جی. ان کو پسند تھا یہ نام اور اس لیے انہوں نے رکھا تھا. یہی نام چل رہا ہے. اب آپ کو میں آپ کے بچپن کی طرف لے کے چلتا ہوں. آپ اپنے بچپن کے حالات، کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی، کہاں آپ پیدا ہوئے اور آپ کی جو بچپن کی مصروفیات تھی اس کے بارے میں کچھ بتائیے. یہ جو ہمارا پیدائش کا وقت تھا اس میں عموماً لوگ گھروں میں ہی پیدا ہوتے تھے. ہسپتالوں میں پیدا ہونے کا رواج عام نہیں تھا. تو میں بھی حسن ابدال میں ایک دایا قسم کی عورت تھی جو یہاں بچے وہی پیدا کرتی تھی. اللہ اس کو مغفرت کرے، وہ اب تو فوت ہو گئی ہے. اس کے ہاتھوں میں پیدا ہوا تھا جی. اور ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میں نے ایبٹ آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں حاصل کی، کیونکہ میرے والد وہاں پی ایم اے کاکول جو اکیڈمی ہے اس وقت وہ ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کی شکل میں بنایا جا رہا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار لڑی جا رہی تھی تو اس سلسلے میں وہ کام ہمارے پاس تھا اور میرے والد اور مرحوم سردار برکت حیات خان مل کے وہ کام کر رہے تھے. تو اس صورت میں مجھے وہاں داخلہ لینا پڑا. کوئی چھٹی جماعت میں پھر حسن ابدال کے ہائی اسکول میں آ گیا جی. وہ کام ختم ہو گئے تھے، لڑائی ختم ہو گئی تو میں یہاں آ گیا جی. میٹرک میں نے یہاں سے کیا جی، حسن ابدال کے گورنمنٹ ہائی اسکول سے. نیچے چٹائیوں پہ بیٹھ کے ہم پڑھا کرتے تھے جی. اور اس وقت استعمال جو تھا فزیکل پنشمنٹ کا وہ عام تھا جی. وہ صرف پڑھائی پہ ہی نہیں ملا کرتا تھا، شرارتوں پہ بھی ملا کرتا تھا. میں نے بھی اپنا حصہ اس میں سے کافی حد تک وصول کر لیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ بچپن میں آپ بہت شرارتی قسم کے لڑکے تھے؟ جی وہ یہ شرارت تو اس لیے بھی تھی نا کہ سوسائٹی جو تھی ملی جلی تھی، ہندو سکھ عیسائی مسلمان، تو آپس میں تو کوئی نہ کوئی ہوتا تھا نا. کبھی اختلاف، پاکستان موومنٹ بھی شروع ہو چکی تھی تو ٹینشن بھی تھی آپس میں. تو اس پہ پھر کوئی تھوڑا بہت جھگڑا ہو جاتا تھا، لیکن ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ جو پاکستان کے بعد اسٹوڈنٹس کی حالت ہوئی ہے، چاقو، چھریاں اور پستول اور اب کلاشنکوف تک، وہ نہیں تھی. یہ مکہ ہورا ایک دوسرے کو مار لیا، ٹیچر نے 2-3 سوٹیاں مار لی، بس اس طرح کے حالات تھے. اچھا، اس وقت حسن ابدال کی تقریباً آبادی کتنی ہوگی؟ یا یہ ہائی اسکول اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہائی اسکول تھا، تو یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ جی میں نے تو 46 میں کیا ہے میٹرک، تو مجھ سے میرا خیال ہے کہ 10-12 سال پہلے ہی ہائی اسکول ہوا تھا. یہ سر سکندر حیات خان مرحوم کے نام پہ تھا پہلے، سر سکندر حیات گورنمنٹ ہائی اسکول. بعد میں پاکستان کے بننے کے بعد صرف گورنمنٹ ہائی اسکول رہ گیا جی. تو میرا خیال ہے جی یہ کوئی سن 35 کے لگ بھگ کبھی بنا ہوگا، آئی ایم ناٹ شیور. لیکن اس وقت ٹیکسلا کے بھی بچے جو تھے وہ یہاں آتے تھے پڑھنے کے لیے. میٹرک میں یہاں ہاسٹل ہوتا تھا باقاعدہ اور سخت مقابلہ ہوتا تھا مسلمان لڑکوں کا اور ہندو لڑکوں کا. تو میرا مقابلہ جو تھا وہ روشن لال سے تھا، وہ اسٹیشن ماسٹر ٹیکسلا کا بیٹا تھا. اور ہمارا میٹرک میں مقابلہ اس ٹینشن تک پہنچ گیا تھا کہ اگر میں فرسٹ آ گیا، اف آئی بیٹ ہم، تو پاکستان بن جائے گا. ایک موہوم تصور تھا نا، ایسے حالات ایسے تھے. اور وہ ان کا خیال تھا کہ اگر روشن لال فرسٹ آ گیا تو ہندو صاحبان جو تھے ان کا خیال تھا کہ پھر پاکستان نہیں بن سکے گا. یہ سارے عجیب قسم کے خیالات تھے. اینی ہاؤ چلتا رہا جی. ہندو ٹیچر سٹاف سارا اس کو سائڈ لے رہا تھا، مسلمان سٹاف جو تھا مجھے پر. وہ ٹینشن والا سال تھا 46 کا، کافی اب نارمل قسم کی کنڈیشن تھی. اینی ہاؤ آئی ڈیڈ ویل.
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مقابلے میں جیتے اور آپ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوئے. جی میں کلاس کا مانیٹر بھی تھا, میں فرسٹ کلاس فرسٹ پاس ہوا تھا جی, اور اچھے مارکس آئے تھے جی مجھے اچھے, لیکن بہت محنت کرنی پڑی تھی, بہت محنت کرنی پڑی تھی. اچھا, اس وقت چونکہ ہندو اور سکھوں کی حکومت تھی اور وہاں پہ مطلب ابھی پارٹیشن کا بھی وہ تھا, شور تھا, تو اس وقت آپ کیا کھیلوں